واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. دوستو، میں جو باتیں کہنا چاہتا تھا وہ سب یوسف اچھالا صاحب نے کہا اور ہمارے منتظمین کو بھی اندازہ ہو گیا تو ان لوگوں نے میرا وقت حساب سے رکھ دیا. یہ جو ایک جائزہ آپ کے سامنے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. اصل میں ریویو اور جائزہ ایک جیسے الفاظ ہیں. ایک ریویو تو وہ ہے جو کہ پسندہ بورڈ کل داخل کرے گا عدالت میں، اور ایک ریویو یہ ہے جو کہ یہ ہمارے جج صاحب اور ایڈوکیٹ صاحب کر رہے ہیں. اس ریویو میں اور اس ریویو میں فرق یہ ہے کہ یہ لوگ کسی کے دباؤ میں بات نہیں کرتے، اس لیے جو حق بات ہوتی ہے، صحیح بات ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے آتی ہے. عدالت کے اوپر بہت سارا دباؤ ہوتا ہے جس کا ہم نے مشاہدہ کیا، جس کو کہ ہم نے اس فیصلے میں دیکھا. دوستو، ایک بات جس کا بھی ذکر ہوا ہے 2 بار، میں پھر اس کو ایک بار کروں گا کہ سپریم کورٹ نے یہ مانا کہ 1528 میں یہ مسجد بنی اور 1857 تک وہاں نماز پڑھی جاتی تھی. اس کا کوئی ثبوت اس کو نہیں ملا. جب میں نے یہ پڑھا تو مجھ کو ایسا لگا جیسے کہ پہلی ٹرین 1853 میں تھانہ سے بوری بندر آئی. یہ تو سپریم کورٹ کو پتا ہے، لیکن اس کا کوئی ڈرائیور تھا، اس کا کوئی ثبوت جو ہے وہ کسی کو نہیں ملا، تو وہ اپنے آپ آ گئی کیونکہ ثبوت نہیں ہے. تو دوستو، اس طرح کی جو ہے وہ آبزرویشنز اور اس طرح کا کنکلوژن اس 1046 صفحات کے فیصلے میں بار بار ملتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ آبزرویشن کوئی اور کر رہا ہے اور فیصلہ کوئی اور لکھ رہا ہے. اب یہ بات جو بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ جناب لوگ جو ہے وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے. آج کل ہر جگہ کیمرے ہوتے ہیں، یہاں بھی لگے ہوئے ہوں گے کہ کون کیا بول رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے اور ٹیپ کرنے کے لیے. اگر اس زمانے میں کیمرے لگے ہوتے اور ان کیمرے سے لوگوں کی فلم بنائی جاتی کہ وہ حسرت بھری اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، تو بھی وہ کیمرہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اس میں حسرت ہے اور وہ دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ رام للہ ہے. آج تک کوئی کیمرہ ایسا ایجاد نہیں ہوا جو کہ دل کی بات بتا دے. لیکن یہ کہ ہمارے سپریم کورٹ کو یہ بات پتا چلی تو ان کے دل میں کیا تھا. تو دوستو، اس طرح سے جب دل کے معاملے ہوتے ہیں تو اس طرح کے فیصلے سامنے آتے ہیں. ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی طرف مشارہ صاحب نے اشارہ کیا اور جو ہمارے لیے ایک اہمیت کی حامل چیز ہے. دیکھیے، کوئی بھی انسان اپنی شکست کو ڈسکس نہیں کرتا، اپنی فتح کو ڈسکس کرتا ہے. ہم لوگ جس معاشرے میں، جس سماج میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے غیر مسلمین ہیں اور وہ اس فیصلے کو دیکھتے ہیں. جیسا کہ کوسے پاٹل صاحب نے کہا کہ خوشی کا ماحول، تو جب لوگ خوش ہوں گے تو اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. لیکن اگر ہم کو یہ احساس ہوگی یہ ہماری مورل وکٹری ہے تو ہم کو اس پر بات کرنی چاہیے. دیکھیے، پوری کہانی شروع ہوئی یہاں سے. ڈسکورس کیا تھا؟ ڈسکورس یہ تھا کہ مسلمان بادشاہ ظالم تھے، انہوں نے مندروں کو توڑا اور اس کی جگہ مسجد بنائی، اور رام مندر کو توڑا اور اس کی جگہ بابری مسجد بنائی. یہ ڈسکورس تھا کہ نہیں تھا؟
اب سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا اس ڈسکورس کی تائید کرتا ہے؟ دوستو یہ سوال ہم کو اپنے دوستوں سے کرنا چاہیے، غیر مسلم دوستوں سے کرنا چاہیے. اسے پوچھنا چاہیے کہ بھائی کیا تم ایسا سوچتے تھے؟ کیا تم ایسا سوچتے ہو کہ بابر نے ایک رام مندر کو توڑ کے ایک مسجد بنا دی؟ وہ بولے گا ہاں بے شک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. تو اس کو بتائیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ نہیں ہے. سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ کسی مندر کو توڑ کے وہاں پہ مسجد نہیں بنائی. آپ اسے پوچھئے کہ کیا آپ کی ایسی آستھا ہے کہ وہاں سے اچانک رام کی مورتیاں پرکٹ ہو گئی 23 دسمبر 1948 کی رات میں؟ بولے گا بے شک. تو آپ اس کو بتائیے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کو کہ آپ بہت جس سے خوش ہو رہے ہیں، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مورتیاں پرکٹ نہیں ہوئی، بلکہ ابھیرام سنگھ نے جا کر کے اس کو اندر رکھا اور ابھیرام سنگھ کو سزا بھی ہوئی، وہ جیل گیا اور ضمانت سے باہر آیا. یہ تمام باتیں آپ کو بتانی پڑیں. آپ لوگوں سے پوچھئے کہ جو یہ بات کہی جاتی تھی کہ لوگ ایک دم سے جوش میں آ گئے، خود اڈوانی جی نے اپنا آرٹیکل لکھا تھا، ہم ان کو قابو میں کرنا چاہتے تھے لیکن ہم قابو میں نہیں کر سکے، انماد میں انہوں نے جو ہے وہ مسجد کو توڑ دی. تو کیا وہ صحیح تھا ان کا جوش؟ بولے کہ بالکل صحیح تھا. تو آپ بتائیے کہ سپریم کورٹ میں یہ لکھا ہے، سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ وہ تو ایک جرم تھا، وہ تو ایک کرمنل ایکٹ تھا. اور دوستو یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ. ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایک کرمنل ایکٹ 6 دسمبر 1942 کو ہوا ہے تو جن لوگوں نے یہ کرائم کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ اچھا یہ کوئی عوام کا مطالبہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ معاملہ الہ آباد ہائی کورٹ میں تھا. الہ آباد ہائی کورٹ میں 1 مہینے کے اندر میں اس کے خلاف عرضی کرنی تھی. جو فیصلہ ہوا تھا کہ یہ لوگ یعنی اڈوانی اور جوشی اور اما بھارتی اور کلیان سنگھ وغیرہ وغیرہ یہ سب بے قصور ہیں، یہ فیصلہ کر دیا جناب آپ کے الہ آباد ہائی کورٹ نے. 1 مہینے میں سی بی آئی کو جو ہے اس کے خلاف وہ کرنا تھا، عرضی کرنی تھی. زمانہ تھا کانگریس کا اور سماجوادی پارٹی کا، عرضی نہیں کی گئی. تو یہ ہوا کہ صاحب یہ بے قصور ہے. اس کے خلاف ایک آدمی PIL لے کے سپریم کورٹ میں پہنچ گیا. اس نے کہا کہ ایسا کیسا؟ اب صاحب سی بی آئی کو بلایا گیا. سی بی آئی نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ اس کو ختم کرو. تو یہ اس سال کی بات ہے دوستو، اس سال کی 8 مارچ 2019 کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کی بینچ تھی نریمن کی، جسٹس نریمن کی اور جسٹس گھوش پی سی گھوش کی. اس نے یہ کہا، پہلے تو 2017 میں انہوں نے اس کو ریوائز کیا کہ اس پہ غور ہوگا، اور 8 مارچ کو یہ فیصلہ دیا کہ 6 مہینے کے اندر 2 الگ الگ کیسز تھے، ایک بارہ بنکی میں چلتا تھا، ایک لکھنؤ میں چلتا تھا، انہوں نے دونوں کو کمبائن کیا. انہوں نے کہا 6 مہینے کے اندر سارے ایویڈنسز پورے کر دیے جائیں اور اس کے بعد 3 مہینے کے اندر فیصلہ سنا دیا جائے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اور اس میں ایک پرابلم یہ آ گیا تھا کہ جو جج صاحب سن رہے تھے، یادو صاحب، وہ ریٹائر ہونے والے تھے 30 ستمبر کو. اب اگر ایک جج ریٹائر ہوتا ہے، نیا آتا ہے، تو پھر وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، پھر اس میں وقت لگتا ہے، وہ وقت مانگتا ہے. تو سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا یو پی گورنمنٹ سے کہ اس کا جو ٹرم ہے اس کو ایکسٹینڈ کرو، اور یہ فیصلہ آنے تک، یعنی جو سپریم کورٹ کی دی ہوئی مدت ہے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے، وہ 7 دسمبر تک ہے. 9 مہینہ ہو جاتا ہے. 8 مارچ سے لے کر 7 دسمبر تک 9 مہینہ ہو جاتا ہے. اس دوران ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہونا چاہیے. اور اب یہ فیصلہ اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے یہ بات تسلیم کیا ہے کہ ایک مجرمانہ فعل ہوا تھا. کل کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس مجرمانہ فعل میں یہ شامل نہیں تھے. جو ویڈیو کونسے پارٹی صاحب نے کہا اس کا انکار کرتے ہیں، اور بے شمار ویڈیو جو سوشل میڈیا میں پڑی ہوئی ہے اس کا انکار کر کے ان کو بری کر دیں. یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. یہ پھر ایک مرتبہ ناکام ہونا چاہتے ہیں تو پھر ایک مرتبہ ناکام ہو، جیسا کہ مجالہ صاحب نے کہا. لیکن یہ ہے کہ ان کو فیصلہ سنانا پڑے گا کہ وہ جرم کس نے کیا تھا، اس جرم کے لیے کس نے لوگوں کو جمع کیا تھا، اور ایسا جرم کرنے والے کی سزا کیا ہے. یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے دوستو. اس کا فیصلہ جو ہے وہ لکھنؤ کی CBI کورٹ میں آنا چاہیے. اور ہم لوگ
पर्सनल लॉ बोर्ड वाकई काबिल ताज़ीम है, जमीयतुल उलमा भी, कि उन्होंने रिव्यू पटिशन दाखिल की और उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे वकील, धवल साहब जैसे वकीलों को हायर किया। लेकिन मैं इनसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये केस कोई कम इम्पोर्टेंस का हामिल नहीं है। ये CBI कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा, इसको भी उसी तरह से परस्यू करना चाहिए। इसलिए कि जिन लोगों ने जुर्म किया है उनको सजा दिलाना ये हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आइंदा कोई इस तरह का जुर्म करने से पहले सोचे कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझको इसकी सजा मिल सकती है। एक डिटरेंट है, अदालत और सजा जो है वो लोगों के लिए डिटरेंट बनती है। अगर ये मामला दब गया, मर गया, तो लोगों का हौसला बढ़ेगा, ठीक है जो मर्जी है करो, हमको कोई रोकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इस सिलसिले में कल दिल्ली में एक मुजाहरा भी हो रहा है, बहुत सारी तंजीमें मिल के, इसमें मुसलमान गैर मुसलमान सभी मिल करके जो है वो जंतर मंतर तक जाएंगे मंडी हाउस से, और ये कहेंगे कि जिन लोगों ने 6 दिसंबर को वो मुजरिमाना फेल किया, वो क्रिमिनल एक्ट किया, और जिनका मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत है उनको जो है वो सज़ा सुनाई जाए। आखिरी बात दोस्तों, मैं ये कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि इस दुनिया में इंसाफ कायम करना, इंसाफ को कायम रखने की कोशिश करना, जद्दोजहद करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम जवाबदेह हैं और इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। लेकिन ये कि कोशिश करने वाले के ज़िम्मे फैसला करना नहीं होता, और ऐसा होगा कि हमारी कुछ कोशिशें कामयाब होंगी और कुछ कोशिशें नाकाम होंगी। लेकिन ये कि इस अदालत के बाद एक और अदालत होगी, और उस अदालत में दोस्तों ये नहीं होगा कि कुछ फैसले इंसाफ के मुताबिक हो और कुछ फैसले इंसाफ के खिलाफ। वहाँ ये नहीं होगा कि मुशाहिदात कुछ हो और नताइज कुछ निकाले जाए। तो हम तो उस दिन और उस अदालत पर ईमान रखने वाले लोग हैं, और हमको यकीन है कि जिन लोगों ने इस दुनिया में जुल्म किया है उन तमाम लोग उस दिन कैफर किरदार तक पहुंचेंगे, और उन तमाम लोगों को करार वाकई सजा होगी। लेकिन ये है कि उससे पहले जब तक हम इस दुनिया में हैं और जो वसाइल और ज़राए और जो रिसोर्सेस हमारे पास हैं उनको इस्तेमाल करके इस दुनिया में इंसाफ और अदल को कायम करना और जुल्म और जबर को ख़त्म करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इसको अदा करेंगे, और अगर इसमें कोई कोताही होगी तो हम इसके लिए जवाबदेह होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम लोगों को इस जिम्मेदारी को अदा करने का आज़्म और हौसला अता फरमाए, और इस सिलसिले में जो तमाम लोग, पाटिल साहब हैं, नदवी साहब हैं और मुशारा साहब हैं, ये लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, इन तमाम कोशिशों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।